اگر یہ سب شکایتیں ہم لوگ مسلمانوں سے کریں کہ صاحب آپ کی وجہ سے یہ شدت پسندی ہے، آپ کی وجہ سے تمام مسائل ہیں، تو سارے مسائل اگر اٹھا کے ہم مسلمانوں کے دروازے پہ دہلیز پہ رکھ دیں تو مسلمان کیا کریں؟ تمہیں شکایت ہم سے ہے، لو ہم غائب ہو جاتے ہیں اور مسلمان ہندوستان سے غائب ہو گئے۔ بجرنگی بھائی جان میں ایسا تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایلیمنٹس کو اس نے ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ کیا کوئی اس پر کوئی فلم بنانے کو بھی تیار ہوا ہے؟ اس کے لیے ابھی ایک جو ہمت چاہیے اور جس قسم کا انویسٹمنٹ چاہیے وہ ابھی بمبئی کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بات بالکل ابتدا کرنے سے پہلے آپ کو ایک قصہ سنا دوں۔ یہاں دہلی میں ایک جگہ ہے، حیدرآباد ہے، جو پرانے جو رجواڑے تھے ان کے جو ہاؤسز دہلی میں ہوا کرتے تھے، اب وہ تمام دوسرے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ہاسپٹیلٹی کے لیے۔ حیدرآباد ہاؤس میں پرائم منسٹر وغیرہ اکثر اپنی دعوتیں کرتے۔ تو میں وہاں کسی دعوت میں موجود تھا، اٹل بہاری واجپئی کا زمانہ تھا، بات ہو رہی تھی اور وہ میرے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ۔ میں نے کہا اٹل جی ایک بات بتائیے، یہ پاکستان سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہنسے اور بالکل گلے میں باہیں ڈال دیتے تھے بہت ان کی بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ، کہنے لگے سعید فائدہ یہ ہوا کہ تم لوگ کم ہو گئے یہاں۔ تو یہ ایک قصہ ہے اس کے اندر۔ اچھا وہ بہت گہرا آدمی تھا، چھوٹی ذرا سے فکروں میں وہ باتیں ایسی کہہ جاتا تھا۔ رہی بات، اب یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ بھائی پارٹیشن کے بعد ذرا سا ایک تناؤ تھا، اس سے پہلے بھی تھا، یہاں کی سیاست میں تناؤ آ چکا تھا، لیکن پارٹیشن کے بعد ٹالریبل تھی۔ یعنی حالانکہ اس زمانے میں بھی علامہ شبلی نعمانی نے شکایت کی تھی کہ تمہیں کچھ یاد بھی ہے گر تو بس اتنا فسانوں میں کہ عالمگیر ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ہم نے بہت کچھ یہاں کیا اور تم انہی چیزوں کو یاد کرتے ہو۔ تو یہ شکایت ان کی تب کی تھی، لیکن اب اسی شکایت کو بغتے بغتے اس کا پولیٹیکل استعمال ہوا اور فضا خراب ہو گئی۔ اور یہ تو اسی کو لے کے میں نے ایک بالکل میں نے سوچا، اس سے پہلے بھی کتاب میں نے لکھی تھی بینگ دی ادر، دا مسلم ان انڈیا، تو لیکن اس میں بات ایک بہت ہی واضح نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس میں بہت ہی چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن بات بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، بات بہت اہم ہے۔ یہ ہے کہ صاحب اگر یہ سب شکایتیں ہم لوگ مسلمانوں سے کریں کہ صاحب آپ کی وجہ سے یہ شدت پسندی ہے، آپ کی وجہ سے یہ ٹیررزم ہے، آپ کی وجہ سے تمام مسائل ہیں، تو سارے مسائل اگر اٹھا کے ہم مسلمانوں کے دروازے پہ دہلیز پہ رکھ دیں تو مسلمان کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ وہ اس طرح کی ایک کتاب لکھ دے جو کہ میں نے لکھی ہے۔ اس میں ہے کیا؟ اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سعید نقوی نے پھر ماتم کیا ہوگا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے اور لہذا وہ سب بالکل غائب ہو گئے ہیں تقریباً، اور کچھ ماتم اور نوحے کا موسم ہوگا، لیکن یہ بالکل نہیں۔ میں نے ایک ٹرک نکالی کہ بھائی تمہیں شکایت ہم سے ہے، لو ہم غائب ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہندوستان سے غائب ہو گئے۔ اب وہاں کی سیاست کیا ہوتی ہے؟ وہ سیاست اور وہ جو سوشل انٹریکشنز ہیں اور وہ جو ٹینشنز پیدا ہوتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ مثلاً اس میں ایک کیریکٹر ہے شکلا جی، وہ بی جے پی کے آدمی ہیں، اور لیکن ان کے تعلقات مسلمانوں سے بھی ہیں۔ ایک صاحب ہیں نسیم الدین، وہ ان کو فائنانس بھی کرتے ہیں،
لیکن جب یہ مسلمان غائب ہو گئے تو اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اب ہم کس بیسس پہ اب پولرائز کیسے کریں, ہم الیکشن کیسے لڑیں, ہمارے ایشوز کیا ہوں گے. تو ایک عجیب و غریب خلفشار ہے جس میں یہ لوگ سب کے سب گرفتار ہو جاتے ہیں. پھر وہ ڈرامہ آگے بڑھتا ہے, وہ آپ لوگ جیسے دیکھیں گے وہ آپ کو لطف آئے گا. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. سعید بھائی یہ بتائیے گا کہ اس ناول کا یا اس پلے کا بنیادی طور پہ آپ کو خود ہندوستان میں کیا فیڈ بیک ملا؟ کیا کیونکہ بہت سے فلم میکرز نے اس کے اوپر کامنٹ کیے ہیں, کیا کوئی اس پر کوئی فلم بنانے کو بھی تیار ہوا ہے؟ اس پہ لوگوں کو شاید ذرا سا شبہ ہے کہ آج کل ذرا سا کنٹرول سنیما انڈسٹری پہ بڑھ گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کبیر خان کا اس پہ میں نے تذکرہ کیا ہے. کبیر نے ایک فلم بنائی تھی بجرنگی بھائی جان, اور بجرنگی بھائی جان میں ایسا تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایلیمنٹس کو اس نے ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا. اس کا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ ایک عجیب الیکٹریفائنگ اثر ہوا تھا اس کا. یعنی کوئی لہذا ایسی کوئی چیز پیدا ہو جائے جس سے کہ پورا معاشرہ ہموار ہو جائے, ادھر ادھر دوستیاں ہو جائیں, آنا جانا شروع ہو جائے, اس سے سیاستداں گھبراتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب بمبئی میں اس طرح کی فلمیں نہیں بنے گی. اب فلمیں اگر وہ بن رہی ہیں تو وہ بن رہی ہیں تامل ناڈو میں, وہ بن رہی ہیں کیرلا میں, وہ ساؤتھ میں بن رہی ہیں, بنگال میں بنیں گی اور بن چکی ہیں. لیکن اب وہ نارتھ انڈیا کا جسے بالی ووڈ ہم کہتے ہیں, اس کا مزاج اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور بہت چلا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ یہ کتابیں انگریزی میں بہت بکی, ہندی میں ترجمہ ہوا, اور سب میرے جانے بغیر ملیالم میں ہوا, پنجابی میں ہوا. اور اب آپ لوگوں نے, آپ کا بہت بہت اس پر تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو اردو میں بھی کر دیا. تو یعنی کتاب چل رہی ہے, لیکن یہ کہ اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے کوئی فلم بنائے, اس کے لیے ابھی ایک جو ہمت چاہیے اور جس قسم کا انویسٹمنٹ چاہیے وہ ابھی بمبئی کے اندر موجود نہیں ہے.